اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ سجادیہ کی 27ویں دعا۔ امام زین العابدین علیہ السلام سرحدوں کی نگہبانی کرنے والے یعنی بارڈر پہ کھڑے ہونے والے لوگوں کے لیے دعا فرمائی۔ بار الہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اپنے غلبہ و اقتدار سے مسلمانوں کی سرحدوں کی محفوظ رکھ، اپنی قوت و توانائی سے ان کی حفاظت کرنے والوں کو تقویت دے، اپنے خزانے سے انہیں مالا مال کر دے۔ اے اللہ، ان کے ہتھیاروں کو تیز کر دے، ان کے حدود و اطراف اور مرکزی مقامات کی حفاظت فرما، ان کے امور کی درستی فرما۔ اے میرے اللہ، صبر کے ذریعے ان کی عنایت فرما، دشمن سے چھپی تدبیروں میں انہیں باریک نگاہی عطا کر۔ اے میرے اللہ، جس شے کو وہ نہیں پہچانتے وہ انہیں پہچان دے، جس بات کا علم نہیں رکھتے وہ انہیں بتا دے، جس چیز کی بصیرت انہیں نہیں ہے وہ انہیں سمجھا دے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ دشمن سے مد مقابل ہوتے وقت غدار اور فریب کار دنیا کی یاد ان کے ذہنوں سے مٹا دے، اور گمراہ کرنے والے مال کے اندیشے ان کے دل سے نکال دے، جنت کو ان کے نگاہوں کے سامنے کر دے۔ اے میرے اللہ، جو دائمی قیام گاہ عزت و شرف کی منزلیں ہیں، جہاں ہر قسم کی نعمتیں ہیں، بہتی ہوئی نہریں ہیں، طرح طرح کے پھلوں کے بار سے جھکے ہوئے اشجار وہاں فراہم کیے، انہیں دکھا دے، تاکہ ان میں سے کوئی پیٹھ پھرانے کا ارادہ اور اپنے حریف کے سامنے بھاگنے کا خیال نہ کرے۔ اے اللہ، اس ذریعے سے ان کے دشمنوں کے حربے کند کر دے، ان کے ہتھیاروں میں تفرقہ ڈال دے، ان کے رگ دل کی تنابیں توڑ دے، ان میں ان کے آذوقہ میں دوری ہی پیدا کر دے، یعنی آپس میں ان میں دوری ہو جائیں، ان کی راہوں میں انہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے۔ اے اللہ، انہیں سزا دے کہ ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی سزا دے جو ان کے پس پشت ہیں، دشمن کے جو ساتھی ہیں، اور پس پشت کو ایسی شکست دے جو ان کے پشت پر ہیں، انہیں بھی عبرت حاصل ہو۔ اے میرے اللہ، ان کی عورتوں کے شکم بانجھ کر دے، ان کے مردوں کے صلب خشک کر دے، ان کے گھوڑوں، اونٹوں، گایوں، بکریوں کی نسل قطع کر دے، یعنی جو اسلام کا دشمن ہے، جو سرحد کا دشمن ہے، ان کے آسمان کو برسنے کی اور زمین کی رویدگی کی اجازت نہ دے۔ بار الہ، اس ذریعے سے اہل اسلام کی تدبیروں کو مضبوط، ان کے شہروں کو محفوظ کر دے، انہیں عبادت اور جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے سے فارغ کر دے، تاکہ روئے زمین پر تیرے علاوہ کسی کی پرستش نہ ہو، تیرے سوا کسی کے آگے خاک پر پیشانی نہ رکھیں۔ اے اللہ، تو مسلمانوں کو ان کے ہر علاقے میں برسر پیکار ہونے والے مشرکوں پر غلبہ دے، اور صف در صف فرشتوں کے ذریعے ان کی امداد فرما۔ اے میرے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، مشرکوں سے الجھا کر مسلمانوں کے حدود و مملکت پر دست درازی سے باز رکھ، ان میں کمی واقع کر کے مسلمانوں میں کمی کرنے سے روک دے، ان میں پھوٹ ڈال کر اہل اسلام کے مقابلے میں صف آرائی سے ہٹا دے۔ اے اللہ، ان کے دلوں کو تسکین و بے خوفی سے، ان کے جسموں کو قوت و توانائی سے خالی کر دے۔ اے میرے اللہ، ان کے دست و بازو کو کمزور کر دے، جو اسلام سے ٹکر لینے میں انہیں بزدل بنا دے۔ اپنے عذابوں سے ایک عذاب کے ساتھ ان پر فرشتوں کی سپاہ بھیج دے، جیسا کہ تو نے بدر کے دن کیا تھا۔ اے میرے اللہ، ان کی جڑیں کاٹ دے، ان کی شان و شوکت مٹا دے، ان پر قحط سالی لا دے، ان کی روزی ایسی سرزمین میں قرار دے جو بنجر ہو، ان کی ملت، قوم، ہر اعتبار سے ان کے اندر جنگ و جدال پیدا کر دے، اور اسی طرح قوی و مضبوط سواری کا ان مسلمانوں کے لیے بندوبست کر، ضروریات پورا کرنے کے لیے وسعت قرار دے، اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے سلامتی قرار دے۔ ان کے دل میں جرت پیدا کر، زور و قوت عطا فرما، اپنی طرف سے مدد عطا فرما، راہ روشن کی تعلیم دے، شہرت کا کوئی شائبہ اس میں نہ رہے، ان کے ذکر و فکر، سفر و قیام کو اپنی راہ میں اپنے لیے قرار دے۔ وہ تیرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں سے مد مقابل ہوں تو ان کی نظروں میں ان کی تھوڑی تعداد دکھا دے،
یعنی ان کے دل، ان کے مقام و منزلت کو دشمن کا جو حصہ ہے، اعتبار ہے، وہ پست کر دے۔ اے میرے اللہ، مسلمانوں کے اطراف کے مملکت میں امن قرار دے، دشمن پیٹ پھرا کر چل دے۔ بار الہ، وہ مسلمان جو کسی مجاہد یا نگہبان سرحد کے گھر کا نگران ہو، یا اس کے اہل و عیال کی خبر گیری کرے، یا تھوڑی بہت مالی مدد کرے، آلات جنگ سے مدد دے، یا جہاد پر ابھارے، اس مقصد کے سلسلے میں دعائے خیر کرے، اس کے پس پشت اس کی عزت و ناموس کا خیال رکھے، اسے بھی اس کے اجر کے برابر کم نہ دے، اس کے عمل کا ہاتھوں ہاتھ بدلہ دے دے، جس سے وہ اپنے پیش کیے ہوئے عمل کا نفع اپنے بجائے لائے ہوئے کام کی مسرت دنیا میں فوری قرار دے۔ اے میرے اللہ، جس مسلمان کو اسلام کی فکر پریشان اور مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی غمگینی جو حصہ ہے، اس حد تک کر دے کہ وہ جنگ کی نیت اور جہاد کا ارادہ کر دے، مگر کمزوری اسے بٹھا دے، یا بے سر و سامانی اسے قدم نہ اٹھانے دے، یا کوئی حادثہ اس مقصد سے تاخیر ڈال دے، یا کوئی معنی اس کے ارادے میں حائل ہو جائے، اس کا نام عبادت گزاروں میں لکھ دے، اسے مجاہدوں کا ثواب عطا کر۔ یعنی چاہتا تو تھا کہ میں جہاد پہ جاؤں، لیکن کوئی مشکل آگے نہیں جاتی، اسے شہیدوں اور نیکوکاروں کا زمرے میں ان میں شمار فرما۔ اے اللہ، محمد پر اور جو تیرے عبد خاص ہیں، رسول ہیں، اور ان کی اولاد پر ایسی رحمت نازل فرما جو شرف اور رتبے میں تمام رحمتوں سے بلند تر ہے، تمام درودوں سے بالا تر ہو، ایسی رحمت جس کی مدت اختتام پذیر نہ ہو، جس کی گنتی کا سلسلہ کہیں رکے نہیں، ایسے کامل و اکمل رحمت جو تیرے دوستوں میں سے کسی ایک پر نازل ہو، اس لیے کہ تو عطا و بخشش کرنے والا، ہر حال میں قابل حمد ہے، پہلی دفعہ پیدا کرنے والا، دوبارہ زندہ کرنے والا، اور جو چاہے وہ کرنے والا ہے۔ اس دعا کے اندر امام علیہ السلام نے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے کا فریضہ انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، بعض مسلمان جو جاتے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کی ہے، اور دشمن کو ناکام کرنے کے لیے ان کی بد دعا کی ہے کہ دشمن کسی کام میں کامیاب نہ ہو، اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے دعا فرمائے۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر اسلام اور اہل اسلام کے متعلق خطرہ ہو تو قتال کریں، یہ قتال در حقیقت حفاظت خود اختیاری کے لیے ہوگا، نہ کہ کسی فرما روا کے لیے۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا اگر دشمن وہاں تک آگے بڑھ جائے جہاں یہ حفاظت کے لیے مقیم ہے تو کیا کرے؟ فرمایا اسلام کی حفاظت کے لیے جنگ کرے، نہ حکمرانوں کی طرف سے، یہ اس لیے کہ اگر اسلام مٹے گا تو دین محمدی کے حقیقی نقوش بھی مٹ جائیں گے۔ آج بھی جہاں اسلام کا قانون ہے، جو مسلمان حکومتیں ہیں، جب بھی کوئی دشمن ان پر حملہ کرتا ہے اور انہیں چاہیے کہ اپنی حکومت اگر ان کا نہیں ساتھ دے رہی تو وہ خود اسلام کی حفاظت کریں، خود اپنی جان، مال، عزت سے ذات پروردگار کے اس دین کی حفاظت کریں۔